رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے جھوٹے الزامات پر مبنی کارروائیوں، ماورائے عدالت قتل اور دیگر ظالمانہ اقدامات کے ذریعے کشمیریوں پر مظالم بڑھا دیے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت پر مقبوضہ وادی میں مظالم کا سلسلہ بند کرانے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز پروپیگنڈا عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے باعث 34 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ دنیا بھر میں اس وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 3,40,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت نے جھوٹے الزامات پر مبنی کارروائیوں، ماورائے عدالت قتل اور دیگر ظالمانہ اقدامات کے ذریعے کشمیریوں پر مظالم بڑھا دیے ہیں۔ انہوں نے آج اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف السمین کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مقامی لوگوں کے گھروں کو نظر آتش کرنے اور انہیں زمین بوز کرنے جیسی کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے انہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور وہاں آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے بھارتی اقدامات پر پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل سے متعلق نئے قانون پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کی متعلقہ قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت پر مقبوضہ وادی میں مظالم کا سلسلہ بند کرانے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ بلال صدیقی، محمد یوسف نقاش، جاوید احمد میر اور قاسی محمد عمران سمیت حریت رہنماؤں نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ کشمیری نوجوانوں نے پرتعیش زندگی اور اپنے کیریئر کو داؤ پر لگا کر بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کی راہ اختیار کی۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین اشرف صحرائی نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی اپنی آزادی کے لیے دی گئی بے مثال قربانیاں موجودہ تحریک کشمیر کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز پروپیگنڈے سے نمٹنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے عالمی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، جنہوں نے ان کی توجہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی پرتشدد کارروائیوں اور اسلام مخالف پروپیگنڈے کی طرف مبذول کرائی۔ سفیر منیر اکرم نے اپنے بیان میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران بھارت میں اسلام مخالف پروپیگنڈے اور مسلمانوں پر الزام تراشی میں خطرناک حد تک اضافے کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ہوابازی کے وزیر نے کہا ہے کہ پی آئی اے کے طیارے کے حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ جلد از جلد مرتب کی جائے گی۔ انہوں نے آج سپہر کراچی میں پی آئی اے کے سی ای او ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم شہداء کے خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی انسانی جانوں کے ضیاع کی تلافی نہیں کر سکتا، تاہم حکومت شہداء کے خاندانوں کو 10-10 لاکھ روپے کی امداد کی فراہمی کا عمل تیز کرے گی۔ ہوابازی کے وزیر نے کہا کہ ملکی تخمینہ لگانے کے بعد ان لوگوں کو بھی معاوضہ دیا جائے گا جن کے مکانوں، گاڑیوں یا دوسری املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو آگاہ کیا ہے کہ اس کی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ درجہ حرارت اور ہوا میں نمی میں اضافے سے کرونا وائرس کی منتقلی کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ایک عہدیدار نے منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر کی سربراہی میں ویڈیو لنک کے ذریعے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کو بتایا کہ اس وبائی مرض پر طویل تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا معتدل درجہ حرارت میں تیزی سے پھیلتا ہے، جس میں سرد اور خشک موسم شامل ہیں۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ کورونا کی مقامی سطح پر منتقلی کے 90% کیسز ہیں، جبکہ بیرون ملک سے صرف 10% کیسز آ رہے ہیں۔ فورم نے ہوائی اڈوں پر مسافروں کی آمد پر ٹیکس کے عمل کے تصور اور ان کی سخت اور مناسب اسکریننگ پر اتفاق کیا۔
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में 1,743 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस के बाद मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 52,437 हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक 16,653 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता एक रोज़ में 34 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1,101 हो गई है। उधर दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 3,40,000 से तजावज़ कर गई है, जबकि मुसद्दिका मरीजों की तादाद 53 लाख से ज़ायद हो गई है। शवालुल मुकर्रम 1441 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास कराची में जारी है। कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान इजलास की सदारत कर रहे हैं। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।